بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں کچھ اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز میں تعدیل ارکان جو ہیں یہ شرط ہیں۔ اب تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان یہ ہے کہ ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یعنی آپ نے ابھی تکبیر کے بعد قیام میں کھڑے ہوئے ہیں تو قیام میں صحیح طریقے سے سیدھا کھڑا ہونا، اور اسی طرح جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو رکوع میں آپ کی کمر اور آپ کا سر جو ہے یہ برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ سر جھکا ہوا ہو اور کمر اونچی ہو، یا سر اوپر ہو اور کمر نیچی ہو، تو یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کمر سر کے بالکل برابر ہو، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رکوع کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع مبارک فرماتے تو آپ کی کمر مبارک اتنی سیدھی ہوتی کہ اگر پانی کا بھرا پیالہ آپ کی کمر مبارک پر رکھ دیا جاتا تو پانی نہ گرتا، یعنی اتنی سیدھی کمر جو ہے وہ حالت رکوع میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بالکل سیدھا سٹریٹ کھڑے ہوں، یعنی کہ آدھا جھکے ہوئے ہیں اور آدھا کھڑے ہیں، تو اسی طرح آپ سجدے کی طرف چلے جائیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ سے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں آپ صحیح طریقے سے نہ اپنے پیشانی لگائی ہے، پیشانی کو دبانا ہوتا ہے سجدے میں، یا ناک کی نرم ہڈی کو زمین کی سختی محسوس ہو، تو اگر آپ نے اس طرح سجدہ نہیں کیا تو آپ کا سجدہ درست نہیں ہے۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہتے ہیں، تو بعض لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں کہ ہلکا سا جلسہ کیا، یعنی بیٹھے ہو فوری دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو یہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پہلا سجدہ کر کے جلسے میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی کمر کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، وہ بالکل سیدھے، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ سیدھا ہو جائے۔ جب ہر جوڑ اپنی جگہ پہ سیدھا ہو گیا ہے، آپ مکمل طور پر ریلیکس محسوس کر رہے ہیں کہ اب میں صحیح بیٹھ گیا ہوں، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ تو تعدیل ارکان نماز میں شرط ہیں۔ اس پر حدیث مبارکہ کوٹ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام عرض کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام اس سے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر ساتھ یہی فرماتے ہیں، قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہے۔ اب اس گئے اور انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے تو پھر انہوں نے سلام پیش کیا، تو پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی۔ تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میری کمی کہاں پہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز کا ارادہ کرے تو اچھی طریقے سے وضو کرے، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو بالکل صحیح طریقے سے کھڑا ہو، قیام صحیح طریقے سے کرے، اور اسی طرح رکوع کا فرمایا کہ صحیح طریقے سے رکوع کرے، سجدے کا فرمایا جس کی میں نے پہلے ڈیٹیل عرض کر دی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ راہ ہدایت ہے جو لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کی نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، یا بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ نہ ان کے سجدے کا پتہ چلتا ہے، نہ رکوع کا، نہ قیام کا، اور حالانکہ اس کے اندر اگر آپ قیام میں ہیں تو تثنیہ، تعوذ، تسمیہ، ثنا پڑھنی ہے، تعوذ تثنیہ پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے۔ اس طرح رکوع میں آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر دوں، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے ہیں، آپ نے امام سے آگے نہیں پڑھنا۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی شاید وہ توجہ نہیں ہوتی یا جلدی میں ہوتے ہیں، ابھی امام اللہ اکبر کہتا ہے، ابھی جھکا ہی ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا ابھی امام نے ایک طرف سلام پھیرا وہ دوسری طرف بھی پھیر دیتے ہیں، یا امام ابھی دوسری طرف سلام پھیر رہا ہے تو وہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی اس طریقے سے سرکار نے بڑا سختی سے منع فرمایا، فرمایا امام سے آگے نہ بڑھو، یہ نہ ہو کہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دی جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے مسائل کو سمجھنے کی اور نماز کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔